کبھی یہ خیال آیا ہے کہ صدیوں پرانی سیرت نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج کے دور میں بھی ہمارے لیے قانون اور اخلاق کے اصول کیسے مہیا کرتی ہے؟ جی، یہ ایک بات اہم سوال ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی موضوع پر کچھ گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ، قانون اور حکمت کو آپس میں جوڑتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا موضوع ہے فقہ سیرت، اور ہم ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کے ایک لیکچر سے جو معلومات ملی ہیں ان کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، ان کا کام اس میدان میں بہت نمایاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اسلامی فقہ یعنی قانون اور اصولوں کو سمجھنے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے کیوں ضروری ہے اور کیسے ضروری ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات سے ہماری عملی زندگی کے لیے، قانون سازی کے لیے، اخلاقی رویوں کے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا اصول نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ فقہ اور سیرت کو الگ الگ مضمون سمجھا جاتا ہے نا؟ جی بالکل، ایک طرف قانون، اصول، قواعد و ضوابط، اور دوسری طرف تاریخ، سوانح، زندگی کے حالات۔ ہاں، لیکن اصل میں ان میں بہت گہرا، بہت بنیادی تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے، ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، فقہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب صرف قوانین کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ اچھا، فقہ دراصل نام ہے قرآن، سنت اور خود سیرت طیبہ کی گہری سمجھ بوجھ کا، بصیرت کا۔ اچھا، یعنی صرف جاننا نہیں، سمجھنا۔ جی، سمجھنا۔ شریعت کے جو احکام ہیں ان کو ان کے صحیح معنی، ان کی روح کے ساتھ سمجھنے اور پھر انہیں لاگو کرنے کے لیے ان تینوں کا علم یعنی قرآن، سنت اور سیرت اور ان کی گہری بصیرت یہ لازم ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوئے؟ بالکل، لازم و ملزوم ہے۔ آپ دیکھیں، سیرت کے واقعات کی جو باریکیاں ہیں، نزاکتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے فقہی اصول جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف فقہی احکام کیوں دیے گئے، ان کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، یہ جاننے کے لیے سیرت کا پس منظر، وہ کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ سیرت ہی کی عملی سمجھ یا ایپلیکیشن ہے۔ ہاں، بڑی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے۔ فقہ و سیرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سیرت کو فقہی نظر سے دیکھنا اور فقہ کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا۔ تو مطلب یہ صرف تاریخی معلومات اکٹھی کرنے سے کہیں آگے کی بات ہوئی؟ یقیناً بہت آگے کی۔ ایک مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، حجۃ الوداع، جی، اس کی تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ لاکھوں صحابہ نے دیکھا، بیان کیا، یہ تو ہوئی سیرت۔ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی کون سی قسم ادا فرمائی تھی؟ حج تمتع کیا تھا، حج قران تھا، یہ حج افراد؟ ہاں، یہ تو فقہا کے درمیان ایک اہم بحث ہے۔ بالکل، یہ خالص فقہ کا مسئلہ ہے۔ اب اس فقہی بحث کو سمجھنے کے لیے سیرت کا وہ پورا واقعہ، حج کا پورا منظرنامہ جاننا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور سیرت کے اس عظیم واقعے کی اہمیت، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے امت کے لیے کیا مستقل فقہی احکام نکلے۔ تو دونوں لازم ہیں؟ جی، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ شروع میں فقہ کا لفظ آج کے مقابلے میں زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، کس طرح؟ اس میں صرف عملی احکام یا قانون ہی نہیں، بلکہ عقائد، ایمانیات، دین کی بنیادی سمجھ، یہ سب شامل تھا۔ امام ابو حنیفہ کی جو مشہور کتاب ہے الفقہ الاکبر، جی سنا ہے نام، وہ بنیادی طور پر عقائد کے بارے میں ہے۔ تو فقہ کا دائرہ شروع میں بہت وسیع تھا۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب اس طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور افعال کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حیثیتوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ فقہ سیرت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تو وہ کون سی حیثیتیں ہیں جن کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے؟ جی، علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے اور عام طور پر 4 بنیادی حیثیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ 4، ٹھیک ہے، رسول کی، یعنی میسنجر آف گاڈ۔ جی، اس رول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وحی بیان کرنے والے، شریعت کے بنیادی احکام بتانے والے۔ اس حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر حکم وہ پوری امت کے لیے قیامت تک واجب الاتباع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ پہلی ہو گئی. دوسری حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور قاضی یا منصف کے، جج. یعنی فیصلے کرنے والے. جی. لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے تھے، مقدمات آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے فرماتے. اس حیثیت میں جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ بنیادی طور پر ان مقدمے کے فریقین پر لازم ہوتا تھا. ٹھیک. اور تیسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سربراہ ریاست یا امام یا حاکم کی ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ. اچھا، اس حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظامی فیصلے کرتے تھے، ریاست کے امور چلاتے تھے، جیسے جنگ کا فیصلہ یا صلح کا معاہدہ یا کسی کو سرکاری زمین دینا، بیت المال کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ فیصلے وقتی ہوتے تھے؟ اکثر یہ فیصلے اس وقت کے مخصوص حالات، ضرورت اور ریاستی مصلحت کے تحت ہوتے تھے. سمجھ آئی. اور چوتھی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ایک عام انسان، ایک بشر کی، یعنی ایز اے ہیومن بینگ. جی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات شامل ہیں. آپ کی ذاتی پسند ناپسند، کسی کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کوئی مشورہ دینا یا عام انسانی سطح پر کوئی گفتگو کرنا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان حیثیتوں میں فرق کرنا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ فرق کرتے تھے؟ دیکھیں، فقہ کے اصول نکالنے کے لیے، شریعت کے احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ فرق کرنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، ان کا معاملہ تو بالکل منفرد تھا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، بے پناہ ادب تھا، اطاعت کا جذبہ تھا. ان کے لیے تو ہر ادا سنت تھی. بالکل، ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر ادا قابل تقلید تھی. وہ شاید شعوری طور پر ہر وقت یہ فرق نہ کرتے ہوں یا انہیں اس کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی ہو. ہاں، ان کا تو ایمان اور محبت کا عالم ہی اور تھا. جی. لیکن بعد میں جب فقہائے کرام نے، مجتہدین نے شریعت کے اصول و قوانین کو باقاعدہ مرتب کرنا شروع کیا، ایک سسٹم بنانا شروع کیا، جی، تو ان کے لیے یہ تمیز کرنا، یہ فرق واضح کرنا ناگزیر ہو گیا، لازم ہو گیا. تاکہ پتہ چلے کہ کون سی بات ہمیشہ کے لیے ہے. جی، تاکہ واضح ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل یا کون سا فرمان دائمی شرعی حکم کی حیثیت رکھتا ہے، کون سا فیصلہ وقتی انتظامی یا عدالتی نوعیت کا تھا، اور کون سی بات محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تھی یا بشری تقاضے کے تحت تھی. کیا اس کی کوئی مثال ہے سیرت سے جہاں یہ فرق بالکل واضح نظر آتا ہو؟ جی بالکل، کئی مثالیں ہیں. ایک بہت مشہور مثال ہے مدینہ منورہ میں کھجوروں میں پیوند کاری کی، جسے تعبیر نخل کہتے ہیں. ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے خیال کا اظہار فرمایا، شاید اس کی ضرورت نہیں یا یہ بہتر نہیں. صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید یہ شرعی حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرما رہے ہیں. تو انہوں نے چھوڑ دیا؟ جی، انہوں نے وہ عمل چھوڑ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال کھجوروں کی پیداوار بہت کم ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی تم لوگ اپنی دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی یہ تکنیکی معاملہ تھا. بالکل. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ زراعت جیسے تکنیکی، تجرباتی، دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک مشورہ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ وحی پر مبنی کوئی شرعی حکم نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت میں ایک بات تھی. یہ تو بہت ہی واضح مثال ہے. اچھا، اور ذاتی پسند ناپسند کی کیا مثال ہے؟ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ اور معروف مثال ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گو کا گوشت پیش کیا گیا، جدیب جسے کہتے ہیں، صحرائی چھپکلی کی ایک قسم. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ روک لیا. پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جانور میرے علاقے یعنی مکہ میں نہیں پایا جاتا تو مجھے اس سے طبعی طور پر کچھ کراہت سی محسوس ہوتی ہے، میری طبیعت نہیں مانتی. لیکن آپ نے دوسروں کو منع نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ گوشت تناول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا. اچھا. اس واقعے سے یہ اہم فقہی اصول نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ذاتی طور پر پسند نہ کرنا یا اسے استعمال نہ کرنا اس چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بنتا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں اس سے منع نہ فرما دیں. وہ آپ کی بشری حیثیت میں ذاتی پسند یا ناپسند تھی. زبردست.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی قانون صرف کچھ حکموں کی فہرست نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے گہری حکمت بھی ہے، کچھ مقاصد ہے۔ بالکل بالکل، شریعت کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں جنہیں مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے۔ قانون سازی میں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ اہم اصول کون سے ہیں؟ چند بنیادی اصول بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو ہے تدریج، گریجولزم۔ یعنی آہستہ آہستہ، جی، یعنی احکام کا ایک دم سے نازل نہ ہونا، بلکہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار نازل ہونا، تاکہ لوگ ذہنی طور پر، عملی طور پر ان کے لیے تیار ہو سکیں، ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے مشہور مثالیں شراب اور سود کی حرمت کے احکام ہیں۔ یہ یکدم نازل نہیں ہوئے، بلکہ کئی مراحل میں ان کی ممانعت آئی۔ ہاں، یہ تو معاشرتی تبدیلی کا بڑا فطری طریقہ لگتا ہے۔ یقیناً۔ دوسرا اہم اصول ہے تیسیر، فیسیلیٹیشن، یعنی آسانی پیدا کرنا۔ اچھا۔ اور اسی سے جڑا ہوا ہے رفع حرج، یعنی لوگوں سے مشقت کو، تنگی کو دور کرنا۔ دین اسلام لوگوں کو غیر ضروری مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ حدیث شریف بھی ہے نا، یسرو ولا تعسرو۔ جی ہاں، بالکل، آسانی کرو، تنگی پیدا نہ کرو، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تیسرا ایک بہت اہم اصول ہے اولویات، پرائرٹائزیشن کا تعین کرنا۔ یعنی ترجیحات طے کرنا۔ جی، یعنی یہ دیکھنا کہ کون سا مقصد زیادہ اہم ہے اور کون سا کم اہم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے کسی چھوٹی مصلحت کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا کسی حکم پر عمل درآمد کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حالات سازگار نہیں ہوتے۔ اس ترجیح یا اولویت کی کوئی ٹھوس مثال ملتی ہے سیرت پاک سے؟ جی ہاں، ایک بہت ہی شاندار اور سبق آموز مثال ہے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا معاملہ۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ کی وہ عمارت جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تعمیر کی تھی، وہ اصل ابراہیمی بنیادوں سے کچھ چھوٹی تھی۔ حتیم کا جو حصہ آج باہر ہے، وہ اصل میں کعبہ کے اندر تھا۔ جی، سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔ تو پھر فتح مکہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب تو اختیار تھا، طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہی تو حکمت اور اولویت کا نقطہ ہے، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری قوم یعنی قریش ابھی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں یہ بات غلط فہمی پیدا کرے گی، وہ بدگمان ہوں گے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا گھر ہی گرا دیا اور اس وجہ سے وہ شاید دین سے ہی پھر جائیں۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور کعبہ کو گرا کر دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ سبحان اللہ، کیا حکمت تھی! یعنی لوگوں کے ایمان کو بچانا جی، اور انہیں دین پر قائم رکھنا، اس بڑے مقصد کو خانہ کعبہ کی فوری تعمیر نو جیسے عظیم اور مقدس کام پر بھی ترجیح دی۔ بالکل، یہ ترجیحات کے تعین، حالات کی نزاکت کو سمجھنے اور بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد کو مؤخر کرنے کی بہترین مثال ہے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ اصول ہیں، یہ آج کل کے جو قانونی نظام ہیں، خاص طور پر مغرب میں جو رائج ہیں، ان سے کیسے مختلف نظر آتے ہیں؟ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ اسلامی شریعت میں قانون، اخلاقیات اور روحانیت، یہ تینوں چیزیں آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، اچھا، الگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، مکی دور میں 13 سال تک بنیادی طور پر ایمان، عقائد اور اخلاق پر زور دیا گیا، کردار سازی کی گئی، بنیادیں مضبوط کی گئیں۔ جی، پھر جب مدینہ میں ریاست قائم ہوئی تو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ قانونی احکام نازل ہوئے۔ اس کے برعکس مغرب میں خاص طور پر پچھلی چند صدیوں سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ قانون کو مذہب اور اخلاقیات سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ اسے وہ ویلیو نیوٹرل کہتے ہیں شاید؟ جی ہاں، قدروں سے غیر جانبدار قانون، یعنی قانون کا کام صرف ضابطے بنانا ہے، اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اس سے یہ ہوا کہ قانون اپنی اخلاقی جڑوں سے، اپنی روح سے کافی حد تک کٹ گیا ہے، اور بہت سے مغربی مفکرین خود بھی اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے معاشرے میں ایک خلا پیدا ہوا ہے۔ قانون تو ہے، لیکن انصاف کی روح، اخلاقی قدریں کمزور پڑ گئی ہیں۔ جبکہ اسلام کا نظریہ مختلف ہے۔ جی، اسلام کا تصور یہ ہے کہ قانون اخلاقیات کے بغیر ادھورا ہے، اور یہ دونوں وحی کی رہنمائی کے محتاج ہے۔ اسی لیے اسلام خود کو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کا تسلسل قرار دیتا ہے۔
وہ دین جو توحید اور آفاقی اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا، جو انسانی فطرت کے عین مطابق تھے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سیرت کے ایک ہی واقعے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی فرمان سے علماء اور فقہا نے مختلف قانونی نتائج نکالے ہوں؟ ہاں جی ہاں، بالکل ایسا ہوا ہے، اور یہ فقہ سیرت کی اہمیت اور اس کی نزاکت کو اور بھی زیادہ واضح کرتا ہے۔ اچھا، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی اس وجہ سے کہ کسی واقعے کو کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حیثیت کو سامنے رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ قول یا فعل بحیثیت رسول تھا، بحیثیت قاضی، بحیثیت حاکم یا بحیثیت بشر۔ وہ حیثیتوں والی بات۔ جی، یا کبھی شریعت کے دوسرے عمومی اصولوں سے اسے کیسے جوڑا جا رہا ہے، اس بنیاد پر آراء میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، کیا ہم اس کی کوئی مثال دیکھ سکتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے؟ ضرور ضرور، کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال لیجئے غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے بارے میں۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں احیاء الموات کہتے ہیں۔ جی، اس بارے میں حدیث مبارک ہے، من احیاء اردن میتتن فہی لہو، یعنی جس شخص نے کسی بنجر مردہ زمین کو آباد کیا، اسے زندہ کیا کاشت وغیرہ کر کے، تو وہ زمین اسی کی ہے۔ یہ تو بڑا واضح اصول لگتا ہے۔ بظاہر تو واضح ہے، لیکن اب اس کی تشریح میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور ان کے مکتبہ فکر کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمومی شرعی اصول ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی بھی شخص کہیں بھی اگر کوئی ایسی زمین پائے جو کسی کی ملکیت نہیں اور بنجر پڑی ہے، تو وہ اسے آباد کر کے اس کا مالک بن سکتا ہے، ریاست کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، اور دوسری رائے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے مکتبہ فکر کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت بطور سربراہ ریاست کے جاری فرمایا تھا۔ یہ ایک انتظامی حکم تھا جو اس وقت زمینوں کی تقسیم اور ریاست کے زیر انتظام علاقوں کو آباد کرنے کی پالیسی کا حصہ تھا۔ تو ان کے نزدیک آج کیا حکم ہوگا؟ ان کے نزدیک آج کے دور میں یا کسی بھی منظم ریاست میں کسی غیر آباد سرکاری زمین کو آباد کرنے اور اس کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے ریاست یا حکومت کی باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ ہر کسی کا حق نہیں کہ جہاں چاہے قبضہ کر لے۔ اور عملی طور پر آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ عملی طور پر آج پوری دنیا میں، چاہے مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم، زمین کے معاملات میں ریاست کی حاکمیت اور اجازت کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ بغیر اجازت سرکاری زمین آباد نہیں کر سکتے۔ تو گویا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے پر ہی عمل ہو رہا ہے۔ یہ مثال تو واقعی دکھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت رسول یا حاکم کو سمجھنا کتنا اہم ہے۔ جی بالکل، ایک ہی حدیث ہے لیکن تشریح میں فرق آ گیا، حیثیت کے تعین کی وجہ سے۔ کوئی اور مثال اگر ذہن میں ہو؟ ایک اور اہم مثال ہے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ۔ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ جی، ان کا نام سنا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان کچھ کنجوس آدمی ہے، کچھ روایتوں میں شہی یعنی بہت بخیل کا لفظ ہے، اور وہ مجھے اور میرے بچوں کو اتنا خرچہ نہیں دیتے جو ہمارے لیے کافی ہو۔ تو کیا میں ان کو بتائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کے مال میں سے اپنی اور بچوں کی ضرورت کے مطابق کچھ لے سکتی ہوں؟ یہ تو بڑا حساس معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، یعنی معروف طریقے سے مناسب انداز میں ضرورت کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو۔ اچھا، اب اس پر کیا اختلاف ہوا؟ اختلاف اس بات پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کس حیثیت میں تھا۔ پھر وہی حیثیت کا سوال آ گیا۔ جی، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول ایک عمومی شرعی اصول بیان فرمایا تھا کہ اگر شوہر ضروری نان نفقہ نہ دے تو بیوی اس کے مال سے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے؟ تمام بیویوں کے لیے یہ حکم ہے؟ یا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور قاضی ایک منصف کے ایک مخصوص مقدمے کا فیصلہ تھا جو صرف حضرت ہند کے لیے تھا، ان کے حالات کے مطابق؟ امام شافعی اور امام مالک کا رجحان زیادہ تر اسی طرف ہے کہ یہ قاضی کا فیصلہ تھا۔ اور کوئی امکان؟ ایک تیسری رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا
اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، تو یہ شاید ایک خاندانی بزرگ کی حیثیت سے ایک طرح کا مشورہ یا ثالثی فیصلہ تھا، نہ کہ باقاعدہ عدالتی یا شرعی حکم۔ اور ان مختلف تشریحات سے عملی طور پر تو بہت فرق پڑتا ہوگا؟ جی بالکل، اگر یہ عام شرعی اصول ہے تو ہر بیوی کو یہ حق حاصل ہے، اگر یہ قاضی کا فیصلہ ہے تو پھر ہر بیوی کو اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے جانا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا اور پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر یہ صرف مشورہ تھا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فرمان کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کا تعین کرنا کتنا اہم اور کتنا نازک کام ہے۔ بالکل، اسی طرح جنگ میں مارے گئے دشمن کے سامان جسے سلب کہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے کہ وہ قاتل کا حق ہے یا ریاست کا۔ حدیث ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ۔ اس پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ و مالک کی آراء میں فرق اسی بنیاد پر ہے کہ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور رسول کیا تھا یا بطور سپہ سالار حاکم۔ اور فتح مکہ کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی، خود فتح مکہ کی نوعیت کیا تھی؟ کیا مکہ تلوار کے زور سے فتح ہوا تھا، عنوتاً، یا صلح کے ذریعے صلحاً؟ اس اختلاف سے وہاں کی زمینوں اور جائیدادوں کے شرعی احکام میں بہت فرق پڑتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد بھی سیرت کے واقعات کی الگ الگ روایات اور ان کی تشریحات ہیں۔ واقعی ان مثالوں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سیرت کے کسی واقعے یا فرمان کو سمجھنے کے لیے اس کا پورا پس منظر جاننا، اس وقت کے حالات کو سمجھنا، اور سب سے اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تعین کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس رول میں بات کر رہے تھے یا عمل فرما رہے تھے، ان سب کو جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، فقہ السیرت کا یہی حاصل ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی قانون، اخلاقیات اور حکمت کا ایک زندہ، ایک متحرک اور ہمیشہ جاری رہنے والا سرچشمہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو اس کے صحیح تاریخی اور سماجی پس منظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں میں فرق کرنا ضروری ہے، اور شریعت کے جو بڑے مقاصد ہیں، جیسے انصاف قائم کرنا، انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت، نسلوں کی بقا، عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، ان سب کی روشنی میں سیرت کے واقعات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ اصول جو ہم نے ذکر کیے، جی، تدریج یعنی گریجولزم، تیسیر یعنی آسانی پیدا کرنا، اور اولویات یعنی ترجیحات کا درست تعین، یہ اصول جو ہمیں سیرت سے ملتے ہیں، یہ آج بھی ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اس کی رہنمائی کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ واقعی یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس میں جتنا غوطہ لگائیں علم و حکمت کے نئے موتی ہاتھ آتے ہیں۔ اچھا، آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت۔ جی ضرور۔ آج کا دور بہت پیچیدہ ہے نا؟ ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہت سے نئے اور پرانے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو کیا ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہوئے ان اصولوں، خاص طور پر ترجیحات کے تعین، پرائیورٹائزیشن کے اصول کو، اور حالات کے مطابق حکمت عملی اپنانے کے اصول کو اپنی زندگیوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے معاشروں میں کسی بہتر طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں تاکہ ہم موجودہ مسائل کا زیادہ مؤثر طریقے سے سامنا کر سکیں؟ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا۔